ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میری ایک بہن نے سوال پوچھا کہ کوئی عورت بائکیا چلاتی ہے اور روزگار کماتی ہے، یا موٹر سائیکل چلاتی ہے اور یا بس چلاتی ہے، تو اس لیے گھر سے نکلنا کیا حکم ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ اسلام کے کیا حکم ہے؟ اور اس کے ذرائع آمدن کچھ ہے نہیں، شوہر بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے۔ دوسری سے کہتے ہیں اگر وہی بہن ہماری جہاز اڑاتی ہے، کپتان بن جاتی ہے جہاز کی اور پائلٹ بن جاتی ہے یا ایئر ہوسٹس بن جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو میری بہن، میں آپ سے مختصر طور پر عرض کروں، فقہ احناف کے ہاں اصل چیزیں چار شرائط ہیں۔ ان دونوں قسم کے بہنوں کے لیے 4 شرائط ہیں۔ مثلا پہلی بہن کے لیے جو موٹر سائیکل چلائے، بائکیا چلائے یا کسی بھی ضرورت کے تحت گاڑی چلائے، تو اس کے لیے کیا وہ ہے؟ شریعت کہتی ہے شرعی پردہ ہو، امن ہو، فتنہ سے وہ ہو، محفوظ ہو، اور جائز ضرورت ہو۔ یہ 4 شرائط ہوں تو وہ بہن یہ کام کر سکتی ہے مجبوری میں، چاہے وہ بیوہ ہو یا مطلقہ ہو یا بے آسرا اور یتیم ہو اور گھر میں کوئی سپورٹ کرنے والا ہو۔ تو شریعت کہتی ہے، اب منع کیوں کرتی ہے؟ شرعی پردہ نہ کرے، تماشا بن جائے گی۔ لباس اوریانی جیسا ہو اور آدھا لباس ہو، یا لباس ایسا ٹائٹ ہو کہ اعضاء نظر آئیں، تو شریعت منع کرتی ہے بائکیں چلانے سے، یا اسی طرح فتنہ بنتی ہو، تماشا بنتی ہو، جیسے روڈ میں عورت نکلتی ہے تو سارے لوگ اسی طرف دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک منفرد اسٹائل ہوتا ہے، منفرد لباس ہوتا ہے، اور منفرد اس کی باڈی لینگویج ہوتی ہے، اور اس کے ٹائٹ لباس اس کے اعضاء نظر آتے ہوئے ہر ایک کے لیے تماشا بنتی ہے، فتنہ بنتی ہے، تو اس لیے بھی شریعت منع کرتی ہے۔ اور پردہ بھی نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے منع کرتی ہے۔ اور جائز ضرورت بھی نہ ہو، صرف ایسے نکل رہی ہو عیاشی کے لیے، آؤٹنگ کے لیے، گھومنے کے لیے، تو یہ پابندیاں لگاتی ہے شریعت۔ اس میں کوئی شک نہیں، شریعت مسلمان کے لیے، چاہے وہ بھائی ہو یا ہماری بہن ہو، حرام کو حلال قرار دے دیتی ہے مجبوری کے تحت۔ یعنی کوئی میرا بھائی، اس کے پاس مرنے کے علاوہ کوئی چانسز نہیں ہے، بھوکا مر رہا ہے، کتا کھا سکتے جان بچانے کے لیے، مرنے کے علاوہ کوئی چانس نہیں، پیاسا مر رہا ہے، وہ ناپاک چیز پی لے، حرام چیز، مثلا شراب حرام ہے لیکن جان بچانے کے لیے پی لے، تو وہ شریعت کہتی ہے جائز ہے۔ اسی طرح کاروبار نہیں ہے، اور بھوکے بچے بھوکے مر رہے ہیں، تو سود پر پیسہ لے کر کاروبار کرے گا، یہ جو کاروبار میں منافع ہوگا اس کے حلال ہو جائے۔ تو شریعت اتنا محبت کرتی ہے انسان سے، اور شریعت اتنا اجازت دیتی ہے کہ حرام حلال کر دیا، تو پھر یہ حکم کیسے تبدیل؟ شریعت حکم تبدیل کر دیتی ہے، اپنے احکام میں نرمی لاتی ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا بشر ولا تنفر، خوشخبریاں سنایا کرو امت کو، انسانوں کو، اور ڈرایا مت کرو۔ یسر ولا تعسر، آسانیاں دو۔ اور فرمایا دین یسر، دین آسان ہے، دین کوئی تنگ نظر نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، دین کوئی ایسے نہیں ہے گنجرا کر کے بس سختیاں کرو، مار دھاڑ کرو، یہ کرو وہ کرو، نہیں، دین میں بڑی وسعت ہے، وسعت درفی ہے دین کے اندر۔ اسی طرح کوئی ہماری بہن پائلٹ بنتی ہے یا ایئر ہوسٹس بنتی ہے، تو شریعت میں اس میں بھی فقہ احناف کے ہاں کچھ پابندیاں ہیں۔ اس پہ پابندی وہی ہے جیسے ادھر بھی شرعی پردہ ہو، ادھر بھی حیا کی ضرورت ہے، ادھر بھی حیا کی ضرورت ہے، یہاں کچھ زیادہ ہے۔ اختلاط سے بچاؤ ہو، اختلاط وہاں بھی بچاؤ ہے، اختلاط سے یہاں بھی، یعنی مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مردوں کے ساتھ گپ شپ، مردوں کے ساتھ بھی، اور اس میں زیادہ ہے۔ پائلٹ بنتی ہے تو بھی مردوں سے ساتھ اختلاط ہے، ایئر ہوسٹس بنتی ہے تو سارے مرد ہی ہوتے ہیں، ماشاء اللہ، اس میں بھی اختلاط ہے۔ اور پھر دینی احکام کی پابندی نہیں کر سکتی، بہت مشکل ہے۔ کمپنی کی وہ جو شرائط ہیں وہ ماننی پڑیں گی، کمپنی کا لباس پہننا پڑے گا، اور اس میں پردہ کرنے نہیں دیتے، اور کمپنیاں جو لباس پہناتی ہیں، ٹائٹ لباس پہناتی ہیں، سارے اعضاء نظر آتے ہیں، بالکل ایسے جیسے کہ ننگ دھڑنگ، ننگی ہے ہماری بہن، اتنے ایسے اعضاء ٹائٹ پہناتے ہیں تاکہ لوگ وہ زیادہ بے نظر بنا دیتے ہیں۔ اچھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ننگا کر دیا، ٹائٹ لباس پہنا دیا تو لوگ متوجہ ہوں گے، ہماری کمپنی کے ٹکٹ بکیں گے، ہمارے جہاز کی طرف لوگوں کا رخ زیادہ ہوگا، ہمارے جہاز میں آمدن بڑھ جائے گی، ہمارے جہازوں کے مسافر بڑھ جائیں گے، وہ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ یعنی شریعت کے خلاف ورزی کروا کے وہ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں، اس کے لیے بیچتے ہیں عورت کو، اور بکتی ہے ہماری بہن، وہ مجبور ہوتی ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی متلقہ ہے، کوئی لاوارث ہے، وہ بیچاری اسی وجہ سے۔ دیکھو، کوئی عورت غیرت، ہر عورت غیرت مند ہوتی ہے، کوئی عورت بے غیرت نہیں ہوتی،
ہر عورت غیرت مند ہے، ہر ایک کو غیرت چاہیے، ہر ایک کو عزت اپنی چاہیے، عزت نفس چاہیے، ہر ایک کو حیا چاہیے، لیکن مجبوری کی وجہ سے گھر سے نکلتی ہے، تو آگے سب سے پہلا حملہ مرد جو ہے تو ہے نا، وہ بھیڑیے کی مثال ہے، وہ بھیڑیے کی طرح وہ کرتے ہیں، تو حملہ کرتے ہیں، عزت پر حملہ کرتے ہیں، ان کے عذاب پر حملہ کرتے ہیں، ان کی پردے پر حملہ کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں سب کچھ کر کے ننگا کھڑا کر دیتے ہیں، اس لیے شریعت پابندی لگاتی ہے، ورنہ شریعت خیر خواہ ہے۔ آئیے طے کر لیجیے، ان چیزوں کی پابندی کریں تو شریعت سارے کام کی اجازت دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو 100% صاحب عمل صاحب کردار بنائے۔